بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 22ویں تاریخ ہے اور الحمدللہ کبیرہ گناہ کی معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جس ٹاپک کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے وہ ہے اولیاء اللہ کو اذیت دینا اور ان سے عداوت رکھنا یعنی دشمنی رکھنا۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ ولی اللہ کہتے ہیں اللہ کے دوست کو۔ اللہ کے دوست کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ سود کے بعد اللہ پاک نے جس گناہ پر اپنے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے وہ اپنے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھنے پر فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے معاذ اللہ۔ قرآن و حدیث کے اندر اللہ کے ولی کی بڑی شانیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے علاوہ اللہ کے دوست کے علاوہ کون سب سے زیادہ تقوی والا ہو سکتا ہے۔ اولیاء اللہ کی جماعت میں سب سے بڑے اولیاء اللہ جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے ولی سے محبت رکھنی چاہیے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ پہلے عالم ہوتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ کسی جاہل کو دوست نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ کا اگر وہ ولی ہے، اللہ کا دوست ہے تو وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ جتنی بھی شانیں قرآن و حدیث میں علماء کے حوالے سے آئی ہیں وہ ساری شانیں اولیاء اللہ کے حوالے سے بیان کی جا سکتی ہیں، کیونکہ تمام اولیاء اللہ علماء کرام بھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کا ولی بعد میں ہوتا ہے، پہلے وہ عالم ہوتا ہے اور عالم ہی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور اولیاء اللہ کو اذیت دینا اور ان سے دشمنی رکھنا یہ دنیا و آخرت میں تباہی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت میں۔ یہ یاد رکھیں کہ جس نے اللہ کے ولی کو ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اور بعض روایت میں یہ الفاظ ہیں بلا شبہ اس نے میرے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کر دیا معاذ اللہ۔ تو یہ حدیث شریف بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنا کتنا سخت ہے اور کون اس سے جیت سکتا ہے اور کون اس سے جنگ کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اگر تم نے انہیں یعنی فقراء مہاجرین کو ناراض کر دیا تو بلا شبہ تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ اولیاء اللہ کا جو ٹاپک ہے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں اور بہت سے فتنے آئے دن نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ولیوں سے متنفر کرنا ہے، یعنی ان کے دلوں میں ان کی نفرت ڈالنا ہے۔ اور یہ فتنہ بھی سوشل میڈیا پر عام نظر آتا ہے اور اللہ کے ولیوں کو مختلف برے القابات سے بلایا جاتا ہے، ان کی تحقیر کی جاتی ہے، ان کو حقارت کے الفاظ سے پکارا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک فتنہ ہے اور اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے آپ آئے دن ایک شخص کی ویڈیو سنتے رہتے ہوں گے، سوشل میڈیا پر اس کی آئے دن کوئی نہ کوئی ویڈیو آئی ہوتی ہے اس حوالے سے، اور وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ انجینئر محمد علی مرزا پر انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے رمضان شریف کے بعد۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے اولیاء اللہ کے حوالے سے برے القابات استعمال کیے، لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی اور جھوٹے الزامات لگائے۔ ہماری عوام کو اتنا اس حوالے سے علم نہیں تھا، بلا سوچے سمجھے بلا تحقیق کے اس کے حق میں بولنا شروع کر دیا نوجوانوں نے اور سمجھا کہ شاید یہ بہت بڑا عالم ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے بعد وہ اولیاء کی سب سے بڑی جماعت صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہنے لگ گیا۔ اس کے بعد پھر اب وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی ہرزہ سرائی کرنے لگا اور ان کی شان میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے لگ گیا ہے جو کہ گستاخی بنتی ہے۔ اس کے سارے جملے آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر سنے ہوں گے
جس طرح کی یہ لوز ٹاک کرتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو آپ نے بس ذہن میں ایک بات رکھنی ہے کہ جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کی گویا اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ آپ اس روایت کو بھی اگر اپنے ذہن میں رکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ کسی بھی اللہ کے ولی کے بارے میں کوئی برا گمان شاید نہ آئے۔ پھر بھی جتنی بھی کوشش کی جائے، اللہ پاک جس کو عزت دیتا ہے اس کو عزت دینے سے کوئی بھی شخص نہیں روک سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کا مقام بلند ہی رکھتا ہے، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے جانے کے بعد بھی۔ اور ان کا جو دشمن ہوتا ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔